خان صاحب کے جو فیصلے ہیں آج کے، وہ ایسے ہیں کہ تاریخی فیصلے۔ پہلا فیصلہ، ظلم و ستم جیل کے اندر ختم نہیں ہوا اور ISI کی انوالومنٹ ختم نہیں ہوئی تو عمران خان صاحب بھوک ہڑتال پہ جائیں گے۔ بھوک ہڑتال کی تاریخ بر صغیر میں اور دنیا میں سارے لیڈروں نے اس وقت اختیار کی جب لوگ جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ زبان سمجھنا بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں بتا سکتا ہوں کہ اگر جیل میں بھوک ہڑتال ہوگی تو یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہر میں بھوک ہڑتال ہوگی اور ایسے مقامات کے سامنے ہوگی جن کا معنی وہی ہوگا جو ISI کا معنی تھا۔ بے شک ہم اب اتنا ظلم اور نہیں سہیں گے۔ دوسری چیز، کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں انصاف کی اب کوئی امید نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو اقتدار ملے جو عوام میں مقبول ہوں، جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو۔ جو تم نے دھاندلی کرنی تھی کر لی، ہم اب پھر کہتے ہیں ایک دفعہ اور الیکشن کراؤ۔ اس سے اگر اس ملک کو بچانا ہے تو 54 بلین روپے کوئی معنی نہیں رکھتے اتنی بڑی اکانومی۔ اس سے زیادہ تو جو ہے ایک دو غلطیاں جو انہوں نے پچھلے میں کی ہیں، چاہے ویٹ اسکینڈل ہو چاہے دوسرے اس میں ہو چکی ہیں۔ تو آپ پاکستان تحریک انصاف کھلی طور پہ یہ بات کہنا چاہتی ہے کہ یہ حکم ہے۔ میرے پاس بہت سارے حکم ایسے ہوتے ہیں جو مجھے کور کمیٹی میں، لیکن یہ وہ حکم ہے جو انہوں نے مجھے ڈائریکٹ کہا کہ یہ جا کے میڈیا کو اناؤنس کرو۔ تیسرا بڑا فیصلہ وہ یہ ہے کہ آپ دن دور نہیں ہے جب کال ہو جائے گی، اور اس کال کے اوپر یہ مجھے ہدایت دی گئی ہے، ان سب حضرات کے سامنے دی گئی ہے کہ ہر شخص سے نکلنا ہے، تمام لیڈرشپ نے نکلنا ہے اور پرام لیڈرشپ نے پوری تیاری آج سے شروع کر دینی ہے۔ کل کوئی یہ بہانہ نہ دے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ چوتھی چیز پوری قوم کے لیے پیغام ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ امیروں کے لیے آیا ہے۔ غریب کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ جس بجٹ میں بچے کے دودھ پینے کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے، جس ملک کے بچوں میں 44% اسٹنٹنگ ہو اور اس کے باوجود دودھ پہ ٹیکس لگا دیا جائے، وہ عوامی بجٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو بس صاحب اقتدار ہیں جو اس معیشت کی پلاننگ کر رہے ہیں، SIFC، یہ صرف دنیا کے ایک اور ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے اور اس ملک کا نام ہے میانمار۔ ماضی میں ہمارے عرف عام میں برما، اور اس کے حالات دیکھ لیجئے کیا ہوئے۔ پاکستان جو ترقی میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتا تھا اس خطے کی، اب سب سے پیچھے رہ چکا ہے۔ پھر آگے ایک چیز اور ہے کہ ابھی تو مہنگائی کے بارے میں فیصلے جو انہی نے کیے ہیں اس کے اثرات آنے نہیں شروع ہوئے۔ سخت فیصلے کی ضرورت ہے، ملک مشکل حالات میں ہے، لیکن یہ فیصلے وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو، اور عوام ایک چیز دیکھتی اور مانگتی ہے کہ ویئر از دا لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، روشنی تو دکھاؤ، یہ اندھیری رات کب ختم ہوگی؟ یہ مانا کہ مشکلات ہیں، معیشت مشکل میں ہے، ملک مشکل میں ہے، لیکن امید تو بتاؤ کہ 1 سال 2 سال تم تو آئے تھے کہ ہم یہ 12% مہنگائی کو کم کر کے سنگل ڈیجٹ میں لائیں گے، تم نے 40% پہنچا دی، اور آج بھی جو تم نے اقدامات کیے ہیں، اگلے سال یہ ملک اور مقروض ہوگا اور اگلے سال اس سے بھی سخت بجٹ ہوگا۔ عوام کو کہا کہ یہ پیغام دے دو، اس سے کہ یہ عوام کے مسائل کے لیے عمران خان کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے کمرے میں AC لگا دو، زرداری وارڈ کی طرح زرداری وارڈ بنا دو۔
پورا ایک انیکسی بنا دو جیل میں جس میں نواز شریف اور مریم رہے تھے یا زرداری رہتے تھے. جائے دیکھیں, چکی میں رکھا ہوا ہے, چکی میں رکھا ہوا ہے. عمران خان نے کوئی بہانہ کر کے ہسپتال جانے کی بھی نہیں کوشش کی. کبھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میرے پلیٹلیٹ کم کروا کے مجھے بھی باہر بھیج دو. عمران خان اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے, اور عمران خان کو یہ یقین ہے کہ اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. بہت بہت شکریہ. کوئی چیز رہ تو نہیں گئی شاہین صاحب؟ جی سر, کوئی سوال؟ دیکھیے, میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. آئی ایم ایف جو ہے وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے. آپ قرضہ اس وقت لیتے ہیں آئی ایم ایف سے جب کہیں اور سے قرضہ نہیں ملتا. پروگرام یہ دینا ہے کہ یہ قرضے اتارے کیسے جائیں گے, کتنے عرصے میں اتارے جائیں گے. قرضہ دینے والا تو ہمیشہ سخت شرطیں رکھتا ہے. قرضے لینے والے کو سوچنا چاہیے کہ یہ قرضہ میں برداشت بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. اشتیاق صاحب جی السلام علیکم. جی بسم اللہ. ہمارے آئی ایل ایف کے صدر چودھری اشتیاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی ہیئرنگ کے بعد بھی اور آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد بھی ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے. یہ بی ٹیم بنا ہوا ہے, یہ قانون اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اس نے آئین کے اس آرٹیکل کی وائلیشن کی ہے جس کے اندر لکھ کے دیا گیا ہے کہ 190 ڈیز کے اندر الیکشن پٹیشن کا فیصلہ ہوگا. آج پی ٹی آئی کے 176 لوگ پنجاب کے اندر یہ پٹیشنز فائل کر چکے ہیں, اور اگر یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کی ڈائریکشن پہ کروانا ہے اور ان ریٹائرڈ ججز سے کروانا ہے تو یہ ہمیں نامنظور ہے. یہ خان صاحب کا بڑا واضح پیغام ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر 5 ممبر نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کسی ایسے کیس میں نہ بیٹھے جس کے اندر عمران خان یا اس کی پارٹی ہوگی, تو وہ اس میں کہیں نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ آج بھی خائن ہے, آج بھی دل میں بددیانتی رکھتے ہوئے عمران خان کو ہر کیس میں فکس کرنا چاہتا ہے. ہمارے نیاز اللہ نیازی صاحب نے کل جو آبجیکشن لیا تھا وہ بالکل ویلڈ آبجیکشن تھا. اس کے اوپر کوئی فائنڈنگ دیے بغیر انہوں نے اس کیس کی آگے پیشی چلائی اور اس کے اندر سسپینڈ کیا آرڈر جو ویل ریزنڈ آرڈر تھا ہائی کورٹ کا, اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا استحقاق تھا کہ وہ الیکشن ٹرائبونلز بناتے. لیکن الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن بددیانت ہے. اس الیکشن کمیشن اور اس قاضی فائز عیسیٰ سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے.